إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. یہاں ایک کے بعد ایک آزمائشیں، امتحان، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل آتے رہیں گے. جب تک انسان کی زندگی باقی ہے مسائل آئیں گے. ان مسائل سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے فرار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ایسی زندگی پانا جس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، ایسی زندگی پانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں مسائل آئیں گے، چاہے انسان نیک ہو یا برا. انبیاء کی زندگی بھی مسائل سے خالی نہیں ہوتی ہے، نیک لوگوں کی زندگی بھی مسائل سے خالی نہیں ہوتی ہے. تو چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو، اس کی زندگی میں مسائل آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. کبھی مسائل باہر سے ہوں گے، کبھی اندر سے ہوں گے. کبھی پریشانی اور غم اور فکر کے معاملات باہر سے پیش آئیں گے، کبھی اس کی جڑ اندر ہوگی. انسان کو دنیا میں ایک ایسی زندگی گزارنا ہے کہ زندگی میں وہ آخرت کی کامیابی کی کوشش کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائے رکھے. دنیا میں جب مسائل آتے ہیں، آپ دیکھیں گے آج کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن انہی مسائل میں سے کوئی آدمی ابھر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے. وہی پریشانیاں اس کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتی ہے، اس کے لیے کامیابی کے لیے ایک موٹو بن جاتی ہے. لیکن وہی پریشانیاں بعض لوگوں کو بگاڑ دیتی ہیں. کبھی یہ بگاڑ صحت کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ذہنی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کو لے جانا پڑتا ہے. اور کبھی یہ پریشانیاں انسان کو بے دین بنا دیتی ہے، دین ہی چھوڑ دیتا ہے. کیا فائدہ دین پہ چلنے کا جب مسائل ختم نہیں ہوتے؟ وہ دین ہی چھوڑ دیتا ہے، کبھی اسلام چھوڑ دیتا ہے، کبھی دینداری چھوڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین تو نہیں چھوڑتا ہے لیکن دینی زندگی کی بجائے وہ ایک ایسی زندگی اپناتا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. فلموں میں جائے گا، پکنکس میں جائے گا، بس اپنے آپ کو کسی طرح سے وہ ذہن کو سکون دینا چاہتا ہے. دوستوں میں گپ شپ کرے گا، دیر سے رات کو آئے گا، موبائل فون میں ہر وقت لگا رہے گا، گیم کھیلتا رہے گا. وہ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں کھو دیتا ہے کیونکہ وہ ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ باہر کی زندگی پریشانی والی ہے، تو میں اسی کے اندر اتنا کھو جاؤں کہ حقیقت کا سامنا کرنا نہ پڑے. کبھی یہ معاملہ اور دور تک نکل جاتا ہے کہ آدمی انٹرٹینمنٹ کی بجائے ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. شراب پیتا ہے، صبح پیے گا، دوپہر پیے گا، شام پیے گا، رات دن اس میں. کبھی شراب کی بجائے ڈرگ ایڈکشن اس کو ہو جاتا ہے کہ مجھ کو بے ہوش رہنا ہے،
مجھ کو اپنی زندگی میں حقیقی دنیا میں آنا نہیں، میری ایک اپنی خیالی فرضی دنیا ہے، اس میں مجھ کو جینا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن، شراب اور طرح طرح کے ڈرگز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ہزاروں کلو سے پکڑے جا رہے ہیں۔ نہیں دکھ رہا ہے اس لیے پکڑے جا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک آتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ڈرگز ہیں، ڈرگ ایڈکشن آج آپ دیکھیں گے عام طور سے نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے۔ زندگی کے مسائل، چاہے وہ فائنینشیل ہو، ہیلتھ کے مسائل ہو یا کوئی اور مسائل ہو، آدمی اس سے بھاگنے کے لیے ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ کے ان مسائل سے فرار دنیا میں حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرار کے لیے وہ دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ایک کے بعد ایک فائنینشیل ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے، فیملی ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے، میڈیکل معاملات ایسے بگڑے کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا سے فرار ہی اس کا راستہ ہے، خودکشی کر لی، زہر کھا لیا، پھانسی لے لی، کہیں سے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، ہاتھ کاٹ لیا۔ کبھی یہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی فیملی لائف کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے انسان ان مسائل کو فیس کرنے کے بجائے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی کے سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے، لہذا ان مسائل کا حل کہیں اور ڈھونڈنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہم کو ان سے ڈیل کرنے کیسے سکھاتا ہے، کہ ہم کیسے ڈیل کریں۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہم لوگ کوئی عملیات کا کوئی کورس نہیں کروانے والے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں آیا ہو بھائی یہ جو مسائل ہے ظاہری، اس کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کا کوئی طریقہ یا کوئی سیشن ہونے والا ہے کہ ایک ساتھ پڑھا جائے گا اور سب جھومنے لگیں گے، نہیں۔ اور یہاں کوئی سائیکو تھراپی کا سیشن بھی نہیں کہ ایک کے بعد ایک لوگوں کو مل کے ہم ان کے مسائل پوچھیں گے اور کوئی حل اس کا کوئی چورن ہم یہاں دیں گے، نہیں۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس طرح کے مسائل کے لیے ایک انسان کو، خصوصاً ایک مسلمان کو، اللہ رب العالمین نے کیا رہنمائی دی ہے، قرآن و سنت میں اس کے لیے رہنمائی کیا ہے۔ اور کوئی اور آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، آپ کو خود اس کی کوشش کرنا ہے، ان اسباب کو اپنانا ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی مسائل کو حل کرتا ہے۔ مسائل اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کرتا ہے، لیکن ان کے حل کی کوشش ہم کو کرنا ہے۔ ویسے ہی جیسے شفا اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں، لا شفاء الا شفاءک، لیکن دوا ہم کو کھانا ہے۔ ہم کو وہ اسباب اختیار کرنا ہے جن کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر حل کرے گا کون؟ اللہ تعالی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ پریشانیوں کو ہٹانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم ان اسباب کو اپنائیں جن کے ذریعے ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانا ممکن ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ان مسائل کو حل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ یا تو یہ کہ مصیبت ہٹ جائے، وہ اسباب ہمارے پاس ہوں، یا پھر ایسا ہے کہ مصیبت ہٹنے والی نہیں ہے، تو پھر ہم ٹوٹنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو دین پر کیسے جمائے رکھیں۔ اپنے باہر کی دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو ہم ایسا بدل دیں کہ ان مسائل کے باوجود ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے اگر ممکن تھا تو ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت صرف ان کے لیے نہیں تھا، دین صرف ان کے لیے نہیں تھا، صرف ان کے لیے سولوشن نہیں تھا، حل نہیں تھا، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسی دین میں کامیابی ہے۔ اور جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں دنیا یہاں کی دنیا اور آخرت کی زندگی
دونوں کے لیے ہم جب بھلائی مانگ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ چیزوں کے جمع کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے چیزوں کو جمع کر چکے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. مالدار، فلم سٹار، اسپورٹس مین، بڑے بڑے بزنس مین، سب کچھ کرنے کے بعد، سب جمع کر لینے کے بعد بھی پریشان ہیں. پتا چلا کہ آپ بھی وہی ہیں جہاں ہم ہیں. ایک غریب آدمی جو پریشان ہے وہ اسی طرح سے ایک کروڑ پتی بھی پریشان ہے. تو پریشانی ان کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، سکون اندر کا نہیں ہے. ایک وائڈ، ایک خلا ان کے اندر ہے، ایک کمی، خالی پن، کھوکھلا پن ان کے اندر ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کو سکون کیوں نہیں مل رہا. سارے فیم کے باوجود بھی، بلکہ فیم ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے. تو ایک انسان دنیا میں خوشحال زندگی کیسے گزارے، ان مسائل سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے. اور اگر ان مسائل سے چھٹکارا اس کو نہیں مل سکتا ہے، مان لیجیے کوئی بیماری ایسی جس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر بول دیا، ہاتھ اٹھا دیا، نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ خودکشی کر لے یا روزانہ روتا رہے؟ کیا خودکشی کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ یا شکایت کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ یا رونے سے وہ مصیبت چلی جائے گی؟ نہیں. تو جب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو آدمی دیکھیے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے ٹوٹنے سے بچانا ہے. آج کی اس مجلس میں یہی باتیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کا سکون و چین خراب ہوتا ہے، اور اس سکون و چین کو خراب ہونے سے کیسے بچانا چاہیے. ذہنی طور پر پریشانی، غصہ، غم، فکر، آج کتنے سارے انگلش کے الفاظ اس کے لیے، انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن اور نہ جانے میلنکولیا اور کیا کیا اس کو بولتے ہیں. ڈاکٹروں نے الفاظ بتائیں کہ بھائی یہ سارے مسائل آپ کے الگ الگ ڈاکٹر الگ الگ بیماری کے لیے، اور لوگ پریشان ہیں، نہیں نکل پا رہے اس میں سے. ہمارے پاس قرآن و سنت میں جو حل ہے اس کو اگر ہم اپنائیں، کبھی کبھی حل وہ بہت سادہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو جب تک کہ ایسا نہ دیا جائے ہم لوگ لیتے نہیں. جب تک کہ ہم کو ایسا کر کے کچھ نہیں دیں گے ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات سادی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. سیدھا سادہ دین اللہ کا ہے، اسٹریٹ فارورڈ سولوشن اس میں، اگر اس کو ہم اپنا لیں اسی میں ہماری کامیابی ہے. لیکن آدمی پیسہ خرچ کر کے کہیں جا کے تھراپیز اور نہ جانے کتنی چیزیں کرے گا، ہم اس کو انکار اس کا نہیں کر رہے، نہ منع کر رہے اس سے. کبھی کبھی مسئلہ بہت گمبھیر ہو جاتا ہے، میڈیکل ہیلپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک نوبت آئی کیوں؟ کیونکہ تم نے پہلے مرحلے میں اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا. مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ اب تجھ کو اسپیشل ہیلپ کی ضرورت ہے، خارجی مدد کی ضرورت پڑ گئی. اپنی شروعات میں مسئلہ چھوٹا تھا، صحیح طریقے سے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا، وہ اصول اپناتا جو اللہ نے بتایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. لہذا آج کی مجلس میں ہم دیکھیں گے وہ کیا اسباب ہیں جو انسان کے لیے فکر و غم کا سبب بنتے ہیں. دو ہی چیزیں دیکھیے پریشان کرنے والی، نمبر ایک فکر، نمبر دو غم. سارے جو ہیں یہ دو پوٹلیوں میں آ جاتے ہیں. فکر ہوتی ہے مستقبل کی، کیا ہوگا معلوم نہیں، فیئر. اور دوسرا ہوتا ہے غم، جو برا ہوا وہ انسان کی پیٹھ پہ بیٹھا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں اس کو. ماضی کے نقصان اور اس کے جو بھی اس کے ساتھ برا ہوا ہے وہ اس کی زندگی بھر سائیں کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا اس کا. اور وہ پاس کے جو بھی مسائل، اس کے ایکسپیرینسز، لاسز جو بھی تھے اس کے، وہ اس کے پریزنٹ میں اس کے ساتھ گھسٹتے رہتے ہیں، اور وہ انہی کی وجہ سے غمگین ہوتا رہتا ہے. مستقبل کا خوف، ماضی کا غم، یہ انسان کے سکون کو خراب کرتے ہیں، اس کو بے چین کرتے ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے کیا کریں؟ ہم آج دیکھیں گے کیا اسباب ہیں، اور دیکھیں گے کیا حل قرآن و سنت میں اس کا بتایا گیا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے اگر وقت کی گنجائش رہی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں جو آدمی کے دل کو سکون دیتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں، وہ کیا اعمال ہیں جن سے سکون ملتا ہے.
جو انڈیپینڈنٹ ہیں، مطلب اس کے سولوشن کے طور پر نہیں، مستقل ان میں سکون ہے، وہ کیا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، اور ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے۔ معلوم کبھی برے حالات آئیں گے، کبھی اچھے حالات آئیں گے، آزمائش ہوتی رہے گی، ہر ایک کی ہوگی، جو زندہ ہیں آزمائش میں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک دنیا میں ہیں امتحان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، ہوپلیس مت ہو جاؤ، امید مت چھوڑو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، مستقبل کے اعتبار سے، مسائل سے جوجھنے کے اعتبار سے بے ہمت مت ہو جاؤ۔ آدھی جنگ کب ہارتا ہے آدمی؟ جب دل میں ہار جاتا ہے۔ باہر کی جنگ بعد میں ہارتا ہے، اندر سے ہمت پہلے ہارتا ہے۔ جو آدمی ہمت ہارتا ہے وہ جنگ بھی ہار جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا، مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، پولیٹیکل حالات بدل رہے، یہ ہو رہا، گورنمنٹس بدل رہی، لنچنگ ہو رہی، مسائل اتنے سارے آ رہے، مسلمانوں کے قوانین، مساجد، مدارس، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو لاسز ہو گئے تمہارے، نقصانات ہو گئے، پریشانیاں ماضی میں جو تمہاری ہوئی، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، کیونکہ ماضی پر غم کرنا حال کو اچھا نہیں بناتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ مسائل کا حل ایمان میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، میجورٹی ہونا چاہیے، گورنمنٹ ہونا چاہیے، ملٹری ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونا چاہیے، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر مدد نہیں آتی۔ مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی تو مدد آئے گی، ایجوکیٹڈ ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، مسلمان ان کے پاس پیسہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دنیا میں کبھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کس بنیاد پر آتی ہے؟ ہمارے پاس وہ پہلے ہونا چاہیے، چاہے وہ انفرادی زندگی کے مسائل کا حل کرنا ہو یا اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے مسائل سے جوجھنے کے لیے اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہونا چاہیے، بنیادی اور مرکزی چیز ہونی چاہیے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہی ہم کو اس اندھیرے کے سفر میں بچا کے نکالے گا۔ ایمان ہی وہ خالص اور واحد چیز ہے جو دنیا میں انسان کے سارے مسائل میں اس کے کام آتا ہے، یہاں نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، الصراط پر بھی وہی انسان کے کام آئے گا۔ لہذا اگر زندگی میں خوش انسان رہنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کے پاس ایمان کا نور، اس کی دولت ہونی چاہیے، اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کو پائے بغیر دنیا میں کبھی انسان سخی نہیں رہ سکتا، اس کو یاد رکھیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کو پائے بغیر کچھ بھی پالو نہیں ہونے والا، کچھ کلیان نہیں ہوگا، کامیابی نہیں آنے والی، سکون نہیں ملنے والا۔ اللہ کو پانا پڑے گا سب سے پہلے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ لہذا جو اللہ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، چاہے انفرادی زندگی کے مسائل پر غالب آنا ہو یا پھر سماجی معاملات میں غلبہ، مسلمانوں کا سیاسی غلبہ ہو۔
اس کے لیے سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ ایمان. یہ نہیں ہے تو نہیں کر پائے گا. یہ نہیں ہے تو نہیں کر پائے گا. اس کو سپرفیشل سولوشن ہوں گے, سطحی طور پر مسائل حل ہوں گے, ویسی جیسے نیچے سڑا ہوا ہے اوپر سے مرہم لگا رہا ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کی صفائی نہیں ہوگی. ڈیفنس سسٹم اس کا بالکل نہیں ہے اور اوپر سے کچھ بھی لگا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے کیا ہو ہمارے پاس؟ ایمان ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیا چیزیں ہیں جو ہم کو پریشان کرتی ہیں اور ہمارا سکون خراب کرتی ہیں, اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 1, دنیا کی پریشانیاں, یہاں کی ناکامیاں انسان کا دل توڑ دیتی ہیں. ایک کے بعد ایک پرابلمس آتے ہیں. جاب کے لیے جا رہا ہے, انٹرویو دے رہا ہے, لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, کمپنی اس کو موقع نہیں دے رہی, جاب نہیں مل رہا. رشتوں کے لیے اپلائی کر رہا ہے, ریجیکٹ ہو رہے ہیں. بچیاں ہیں, خوبصورت نہیں ہے, رشتہ نہیں ہو رہا. بزنس ایک کے بعد ایک ڈیل ہو رہی ہے, کام نہیں بن رہا. پارٹی آتی دیکھتی سب ہاں بولتی, بعد میں نہ بولتی ہے. ایک کے بعد ایک مسائل انسان پر آتے رہتے ہیں. ریجیکشن, فیلئر جس کو آپ کہیں, ناکامی. ناکامیاں انسان کو توڑ دیتی ہے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ناکامی, اور انسان مایوس ہو جاتا ہے, کبھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ نمبر 1, کئی علاج ہیں اس میں قرآن و سنت میں اور الگ الگ سٹیجز کے اعتبار سے. نمبر 1, کوئی آدمی مصیبت کے آنے سے پہلے گھبرائے نہیں. جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور مجھے ایکسیڈنٹ ہوا, تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہو. اور بعض اوقات آدمی جب ایسا سوچتا ہے تو اس کی گاڑی چلانے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے. آپریشن اس کا ہے, پرابلم ہے, ہو سکتا ہے مر جائے, لیکن ضروری نہیں ہے. اتنے سارے آپریشن پاس ہوتے ہیں, فیل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان جو بے چین ہو جاتا ہے, ایسا ہوا تو کیا کروں میں, ہاں یہ بھی مسجد توڑے تو کیا کروں, گھبرا جاتا آدمی. دکان ٹوٹ گئی, راستہ اور روڈ وائڈنگ میں چلی گئی تو کیا کروں, چل رہا ہے اس طرح سے, کیا کروں میں, گھبراتا آدمی. ہوا نہیں ہے لیکن پہلے سے پریشان ہوتا ہے. تھوڑا بہت فکر مند ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. اتنا گھبرا جانا کہ زندگی ڈسٹرب ہو جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, اور ایک بندہ اس وقت تک کہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ کرے کہ جو کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی, اور جو تکلیف اس کو نہیں ملی وہ اس تک پہنچنے والی نہیں تھی. یعنی اس بات کا یقین آدمی کر لے کہ جو تکلیف مجھ کو پہنچنے والی ہے, میں کچھ بھی کر لوں میں بھاگ نہیں سکتا اس سے. اللہ اگر مجھ پر تکلیف ڈالے میں بھاگ نہیں سکتا. اگر اللہ مجھ کو بچانے والا ہے, اگر اللہ مجھ کو بچائے, ساری دنیا مل کے بھی مجھ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے, نہیں مار سکتے مجھ کو. یہ چیز کیا پیدا کرتی؟ کمزوری, حوصلہ پیدا کرتی ہے. اور آدمی ہوتا جو ہوگا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرنا ہے, آدمی کوشش کر لیا, اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے, اچھے سے اچھا ہاسپٹل ہے, آپریشن کی ڈیٹ بھی طے ہے, سب کچھ صحیح ہے, معلوم نہیں کیا ہوگا. اگر زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہے مرے گا. نہیں مرتے لوگ, میں بھی مرنے والا ہوں. اچھا یہ آپریشن نہیں تو بعد میں نہیں مروں گا, میں بڑھاپے میں نہیں مروں گا, کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے بھائی. اگر اللہ نے موت لکھی ہے مروں گا, نہیں لکھی ہے نہیں مروں گا. سارے ڈاکٹر مل کے بھی نہیں مار سکتے مجھ کو. یہ عقیدہ اگر مومن کا ہو, اگر اللہ چاہے گا تجارت کامیاب ہوگی, نہیں چاہے گا نہیں ہوگی, جو تقدیر میں لکھا ہے میری وہی ہوگا میرے ساتھ, جو مصیبت پہنچنے والی وہی پہنچ کے رہے گی. بعض انگریزوں نے کہا, یہ بات کہی, یعنی کہ میں بوڑھا آدمی ہوں,
زندگی میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی، اور بہت ساری فکریں میری ایسی تھی کہ جو جس کے بارے میں ڈرتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن بہت ساری اس میں سے ہوئی تھی۔ انسان آپ اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیے، کتنے بار آپ سوچے ایسا ہوگا تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں ہوا ہو۔ تو اکثر انسان اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے ایسے مسائل میں جو واقعی ہوتے ہی نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی ہونا ہوگا تو ہوگا، خواہ اس کے مصیبت کے آنے سے پہلے شور مچانے میں کیا مطلب ہے؟ بے وجہ کی پریشانی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ انسان مصیبت کے آنے سے پہلے بے وجہ پریشان نہ ہو کہ ایسا ہوا تو کیا کروں، ہوا انسان نہیں کیوں شور مچا رہا۔ بھائی ایک آدمی اگر باہر چلانے لگے آگ آگ، کوئی جا کے کہاں ہے آگ، بولے لگی نہیں، بولے لگ تو سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف آدمی لگی نہیں اور پہلے چلا رہا، بولے لگ نہیں سکتی کیا؟ ارے لگی کہاں ہے آگ، بے وجہ کیوں چلا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہر ایک کی مثال ایسی ہے کہ زندگی میں کتنے مسائل کی فکر ہم کرتے ہیں، بے وجہ کرتے ہیں، وہ ہوا ہی نہیں ابھی تک کے، لیکن سوچتے ہیں اگر ہوا تو کیا کروں گا میں۔ پلاننگ کرنا الگ چیز ہے، فکر کرنا الگ ہے، اور فکر کرنے سے بھی بڑھ کے یہ کہ آدمی پینک ہو جائے، بے وجہ کی پریشانی، اس کی بی پی بڑھ رہا، اس کا شوگر بڑھ رہا، اس کا ان مسائل کی وجہ سے کہ اگر ایسا مسئلہ ہوا تو کیا کروں میں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آدمی بے وجہ پریشان نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ایک انسان ٹھیک ہے اگر واقعی مسئلہ آ گیا تب بھی انسان کو دو چیزیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین نے پاسٹ میں اس کی جو مدد کی ہے اس کو یاد رکھے، اور فیوچر کے جو وعدے اللہ کے ہیں ان کو بھی یاد رکھے۔ ماضی کی نصرت اور مستقبل کے وعدے ہیں، یہ انسان کو ہمت دلاتے ہیں، اس کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے اللہ نے میری کتنی مرتبہ مدد کیا، ایک بار سوچا تھا جاب نہیں ملے گا، بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن اللہ نے عین وقت پہ مدد کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا اللہ نے عین وقت پہ میری مدد کی تھی۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں جانتا ہے کہ اس کی اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی ہے، اس کو ایسا لگتا تھا نہیں ہو پائے گا لیکن ہو گیا، اس کو یاد رکھے۔ اور اللہ نے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ایمان والوں سے، ان وعدوں کو اپنے سامنے رکھے، نصرت کے، اجر کے، جنت کے، حفاظت کے جو وعدے ہیں وہ سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے رسول سے فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے صبح کی روشن صبح کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد والی پہلی سے زیادہ اچھی ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اور اللہ آپ کو بہت دینے والا ہے، اور فیوچر آپ کے لیے اور اچھا ہے، یہ مستقبل کا وعدہ ہوا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یہ سمجھ رہے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ بچپن میں یتیم نہیں تھے، آپ کو اللہ نے پناہ نہیں دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ حق کیا ہے، آپ حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی، دین اسلام نہیں دیا، آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، قرآن آپ پر نازل کیا، اپنی رہنمائی دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو خاندان والا، گھر گرستی والا، آپ کے اہل و عیال والا آپ کو اللہ نے پایا تو آپ کو غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فیوچر کے حساب سے وعدے کر دیے، آپ کے لیے فیوچر اچھا ہے، گھبراؤ مت۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو مدد نہیں ہوگی؟ پاس میں مدد نہیں کی اللہ نے آپ کی، اب کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ذہن اگر آپ بھی رکھے، مستقبل کے اللہ کے وعدے اور ماضی کے اللہ کی نصرت، ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے تو حال کے مسائل سے جوجنا آسان ہو جاتا ہے۔
انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے. سورہ ضحیٰ کی تفسیر آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، مخالفین کی مخالفت آپ اپنے عروج پر تھی. اس وقت میں اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی، سورت نازل کی تاکہ آپ کو تسلی ملے. جب نبی کو تسلی مل سکتی تو ہم کو کیوں نہیں؟ وہی تو ہمارے لیے ہے. یہی ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے اللہ کے وعدوں پر نگاہ رکھیں، امید رکھیں اللہ سے کہ نہیں اللہ اچھا ہی کرے گا. کیوں؟ حدیث میں کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اب جیسا چاہے وہ گمان کرے. اچھا گمان رکھے گا اللہ سے، نہیں اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، شفا دیتا ہے. امید اللہ سے کیوں نہیں؟ کیوں امید نہیں رکھے اللہ سے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اللہ نہیں کر سکتا؟ ابھی پہلے کرتا تھا. اللہ کے پاس کچھ کمی آ گئی اللہ کی قدرت میں، یا اللہ رحم کم ہو گیا اللہ کا نعوذ باللہ، یا اللہ کی قدرت کم ہو گئی، یا اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑ رہا اللہ کو ہمارے مسائل؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی کر سکتا ہے جو اللہ نے کل کیا ہے. اللہ سے امید رکھنا چاہیے. اور ماضی میں جھانک کے دیکھے کتنی مرتبہ تو کیا اللہ نے میرا مسئلہ حل، تو جب کل کیا ہے تو آج کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بھی چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، یا فائنینشلی اس کے پرابلمس ہیں، کافی نہیں ہو پا رہا اس کے لیے، یا صحت مند نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو دنیا میں ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نیچے ہیں. یہ بھی انسان کے لیے تسلی بن جاتا ہے اور شکر کا ذریعہ بنتا ہے. اپنے سے اوپر جب دیکھے گا شکایت پیدا ہوگی، اور اپنے سے نیچے جب دیکھے گا لوگوں کو تو شکر پیدا ہوگا. دنیا میں ہر آدمی سے نیچے کوئی نہ کوئی ہے. ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے. میرے پاس کار نہیں ہے، کسی کے پاس بائسیکل بھی نہیں، میرے پاس اچھے جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، کہاں پہنے گا جوتے؟ آپ سوچیے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کبھی سکون سے رہ نہیں پاتے. لیکن ہمارے نیچے بھی تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے. اگر ہم ان کو دیکھیں گے شکر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے کم سے کم ایسے حالت میں تو نہیں رکھا. عبید بن یونس کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بہت گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہوں، کچھ نہیں، پیسہ پانی کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ تیری آنکھ کتنے ہزار دینار میں دیتا؟ نہیں. بولے ہاتھ اگر دینا پڑے دے گا اتنے ہزار دینار میں؟ بولے نہیں. پاؤں ایک ایک کر کے سب گنایا انہوں نے، کان آنکھ سب گنایا. کروڑوں روپے کی تو پراپرٹی تیرے پاس ہے اور تو بولتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس دو آنکھ کی بجائے ایک ہی ہوتی، ایک ہاتھ ہمارا کٹا ہوا ہوتا اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہوتا تو، اور ہم کو ملینز مل جائیں دیں گے آج؟ تو ملینز کا تو آلریڈی ہمارے پاس نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کا کیا؟ اور آپ دیکھیے ہوا ہم کو سانس ہم لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں اتنی آسانی سے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور کئی لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا؟ کورونا میں کیا حال ہوا آپ نے دیکھا لوگوں کا؟ آپ سب جانتے ہیں. لائن لگا کے بعد کسی طرح سے لے لو ہمارے پیشنٹ کو. آکسیجن کی اہمیت تب معلوم پڑی کتنی ہوتی ہے کہ سانس لینے نہیں آ رہا اور دواخانے میں ایڈمیشن مل گیا. اللہ کا احسان ہے، باہر اتنی ساری آکسیجن، اس کا کبھی احسان مانا نا؟ ڈاکٹر صاحب کو بولا ڈاکٹر صاحب بہت بہت وسیلہ تھا آپ کا کر کے ملا ہے، ورنہ نہیں ملتا. ہم کیا کرتے معلوم نہیں. پہچان والے کا احسان مانتا جو وہاں پہ وینٹیلیٹر کی آکسیجن کا سلنڈر مل گیا، کتنا گٹ ہو جا رہا ہے. اتنی ساری ہوا اللہ نے سالوں سال 50 سال تو نے ہوا لیا، کبھی سوچا؟ سوچنے کی چیز ہے. تب معلوم پڑتا یہ نعمت کتنی بڑی ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا ہم لوگوں کو، لیکن اس پہ شکر کتنا ہمارے دلوں میں نہیں. جب وہ چھین جاتا تب اس کی اہمیت معلوم پڑتی. انسان عجیب ہے، جب تک رہتا تب تک سمجھ میں نہیں آتا کتنا قیمتی، جب کھو جاتا تب سمجھ میں آتا. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ ہاتھ پاؤں ہو یا کچھ اور نعمت ہو، جب تک کہ اللہ اس سے چھینتا نہیں اس کی قدر آتی نہیں.
ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قدر کرنے کے لیے پہلے اس کو کھونا پڑتا ہے. یہ انسان کا المیہ ہے. ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نہیں جو میرے پاس ہے. میرے پاس ٹھیک سے گھر نہیں ہے. کیوں؟ گھر میں تو رہتا نا تو ابھی تو گھر میں سے باہر ہے. کرائے کا ہے بھائی. اچھا فٹ پاتھ والے کو دیکھا کبھی؟ فٹ پاتھ والے کو دیکھا کبھی؟ سوچ اگر تو یہاں ہوتا تو وہ بھی تو انسان ہے نا. اگر ایسا سوچے گا تو پھر سمجھ میں آتا بھائی کم سے کم کرائے کا گھر تو اپنے پاس ہے, چھت تو اپنے پاس ہے. ہم ہمیشہ لالچ کی نگاہ سے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ہم لوگ شکر کی نگاہ سے نیچے نہیں دیکھتے, عبرت کی نگاہ سے نیچے نہیں دیکھتے, اس لیے کبھی خوش نہیں رہ پاتے. آدمی اوپر 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 جانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں کیوں آیا اوپر معلوم نہیں رہتا اس کو. کیوں آیا تو اوپر؟ کمپٹیشن گول ہے ہماری زندگی کا, یا پہنچنا گول ہے؟ ہم کمپٹیشن میں ایسے رہتے کہ بعض اوقات منزل چلی جاتی ہے, ہم لوگ اوپر جانے کے چکر میں. کتنے بزنس میں بڑے بڑے ہیں بھائی, کیوں کما رہا ہے اتنا تو؟ شروعات میں تو اس کا کیا تھا بھائی, اپنے کو اتنا 1 سال کا 1 کروڑ 2 سال کا 2 کروڑ جتنا بھی کمانا ہے کمانا, 20 بچوں کے ساتھ ایک دم خوش رہنا, اپنے کو آرام سے رہنا ہے. نہیں رہتا ہو. ایک دکان کی 2 ہوگی, 2 کا مال بن گیا, مال کا بڑی بڑی کمپنیاں پھر اتنی ملکوں میں میری پھیلی ہوئی ہیں, اس کا حساب کرتے رات کو بیٹھا ہوا, باقی سب لوگ سوئے ہوئے. باہر جو ہے چپراسی یا باہر جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ رات کو سو رہا ہے, جب کیا لے رہا ہے, یہ اندر اس کو دیکھ رہا ہے سویا کہ کیا. یعنی وہ بلڈنگ کا سیکیورٹی گارڈ ہے اور یہ اس کا ہے نگراں. اس کو سکون میں نیند نہیں آتی, اس کو نیند آ گئی. یہ چور تو نہیں آ جائے گا. وہ بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں رہتا میں کیوں اتنا کما کے کروں کیا, اس کا میں اتنے ملین کا کروں کیا, اتنے بلینز کا میں کروں کیا. گول اس کے پاس کیا تھا, اب گول بدل جاتا, گول اپ ڈیٹ ہو گیا. اپ ڈیٹ نہیں ہوا, گول ڈاؤن گریڈ ہو گیا. تو نے اپنے سکون کو بیچ کے پیسہ حاصل کیا, اپنی فیملی کو کھو کے تو نے پیسہ حاصل کیا. تو یہ بہت زیادہ حاصل کرنا اصل نہیں ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, شکر پیدا ہوگا اللہ نے کیا نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, دونوں روایتیں جمع کر کے میں نے پڑھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور جسم میں اس سے بہتر بنایا گیا, جو مال اور جسم میں فائنینشلی یا فزیکلی اس سے اچھا ہو, خوبصورت, صحت مند, پیسے والا ہو, وہ اس کو بھی دیکھے جو اس سے نیچے. اس لیے کہ اس کے نیچے والے کو دیکھنا اسے اللہ رب العالمین کی نعمت جو اس پر ہے اس کی ناقدری کی طرف نہیں لے جائے گا. تو زندگی میں ہمیشہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی روٹی میں کھایا, 2 ہوتی تو کتنا اچھا, دوسری روٹی میرے پاس نہیں, آپ اس کو بھی دیکھو جس کے پاس پہلی روٹی بھی نہیں ہے, جو کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہا, جو راستے پہ بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کوئی آئے گا اور اس کو ایک روٹی دے گا. آپ کو اللہ نے وہاں نہیں رکھا تو آپ شکر کرو اس کا. تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا انسان کو اپنے غم کو ہلکا کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 4, مصیبت کبھی آتی ہے, مصیبت میں یہ بھی آدمی کرتا ہے اگر اس کو سکون چاہیے تو اس مصیبت پر اللہ کے پاس کیا ملنے والا ہے اس پر اگر نگاہ ہو تو یہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. تکلیف پر انعام تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے, تکلیف کو ہٹاتا نہیں. تکلیف پر انعام کا استحبار تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء, میں نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ بلا کس پہ آتی؟ قال الانبیاء, کا سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آتی ہیں. عجیب, سب سے زیادہ محبت اللہ کو کس سے؟ نبیوں سے. اونچے مقام والے نبی, لیکن ان پہ مصیبت نہیں آئے گی ایسا نہیں, الٹا ایسا ہے ان پہ زیادہ مصیبت آتی ہے.
سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے کم مرتبے والے، پھر جو ان سے کم مرتبے والے. فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، تو آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. فإن كان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر آدمی کا دین پختہ ہو بلا بھی مضبوط آتی اس میں. وإن كان في دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ، اور اگر آدمی کے دین میں تھوڑی نرمی ہو، لچک ہو، کمزور ہو، تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا ہو دین میں، اس پہ بلا بھی ویسی ہلکی آتی ہے. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة، تو ایک کے بعد ایک بلا بندے پر آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین اسے پاک کر دیتا ہے. ان مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بڑی مصیبت سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. وہ کون سی مصیبت ہے؟ جہنم. ایک آدمی سعودی عرب میں گیا، کچھ تو قانون توڑا. کیا کرتے؟ جمع کر دیتے. مان لیجیے غلطی اس سے ہوئی اور بڑی سزا اس کے اوپر ہے، پکڑ کے اس کو اندر لے جایا اور سزا ہو گئی. اس کی بجائے اگر پولیس نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو، آئندہ کرے گا ایسا؟ نہیں کروں گا، جا. اس کو معلوم میرا ہاتھ بھی کٹ سکتا تھا، لیکن اس نے ایک تھپڑ پہ چھوڑ دیا. میں نے چوری کی، میں نے دوسرے کی چیز اٹھائی، پکڑا گیا. اب ہو سکتا تھا کہ میرا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا جائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تھپڑ لگا کے چھوڑ دیا. وہ خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ ہاتھ کٹنے سے بچا، لیکن تھپڑ تو پڑا ہے اس کو. وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے جب بڑی تکلیف سامنے ہوتی ہے. آدمی کی تکلیف کا ہلکی ہو جاتی جب اس سے بڑی تکلیف سامنے ہوتی ہے. اگر ایک آدمی سے گاڑی ٹکرائی، گرا، ایک گھٹنے میں چوٹ آئی، بس خراش آ گئی، لیکن گاڑی چلی گئی، اس کے اوپر سے بھی جا سکتی تھی. وہ سوچ کے لوگ بولتے ہیں بھائی صاحب بہت تقدیر اچھی ہے آپ کی، گاڑی آپ کے اوپر سے جاتے جاتی بچی، دیکھو ایسا گئی گاڑی. لگا کیا آپ کو؟ ارے کوئی بات نہیں بھائی، لیکن جان تو بچی نہیں بولتا آدمی. جب بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے چھوٹی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو جیسی آخرت سے کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے نا، ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے اتنے مسائل بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. میرے پاس برگر ہے لیکن میرے پاس کولڈ ڈرنک نہیں ہے تو ٹینشن آتا لوگوں کو. ہاں، کولڈ ڈرنک نہیں ہے. یا میرے پاس کھانا ہے، دال ہے، لیکن اچار نہیں ہے تو ٹینشن آتا اس کو. یہ حال ہم لوگوں کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ آخرت کے مسائل کو دیکھے نہیں ابھی. وہ جب ہمارے سامنے ہوں، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں ڈالتا رہتا یہاں تک کہ اس کو پاک صاف کرتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ ایک دم ریڈی ہو جاتا ہے. اب اس کو جہنم میں ڈال کے دھلائی کر کے پھر جنت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جنت میں جا سکتا ہو، پاک صاف ہو گیا ہو. یا جانا ہے وہاں پہ، سوچیں آدمی اس کو کہا جائے کہ ہاں دیکھو بہت آرام سے رکھیں گے، کوئی پرابلم نہیں، اچھا کھا، اچھا پی، سب کچھ ایک دم اچھا رہے. اس کے بعد مرنے کے بعد جو بھی اس میں پرابلم پیدا ہو گئی نا، خوب دھلائی جہنم میں ہوگی، اس کے بعد جنت میں. چوائس تیری کیا ہے بتا؟ کیا بولے گا؟ جہنم میں جانا ہے؟ جتنا دھلائی کرنا ہے یہاں ہو جائے تو چل جائے گا بولے گا آدمی. کوئی بات نہیں. آخرت میں اگر بتایا جائے وہ جو تکلیفیں تھی نا تجھ کو دنیا میں، اس کی وجہ سے جہنم سے بچ گیا، تو خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ سوچئے. لیکن چونکہ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، صرف دنیا سامنے ہوتی ہے، اس لیے یہاں کے مسائل سے آدمی پریشان ہوتا ہے. نمبر 5، آدمی مسائل کے حل کرنے کی کوشش بھی کرے. بعض اوقات مسائل حل ہو سکتے ہیں، کوشش آدمی کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں، اور ادھر کے ادھر ہی مسائل میں پھنسا رہتا ہے. اپنے ذہن کو کوشش میں لگانا چاہیے. تو آدمی ایسی صورت میں
مسائل کے کم سے کم ان کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. بھائی جو مجھ کو کرنا ہے کر رہا، باقی اللہ کی مدد جب آئے گی. یعنی آدمی کوشش بھی تو کرے مسائل کے حل کرنے کے لیے، حل اللہ کرے گا. یعنی یہ نہ کرے مولوی صاحب ذرا دعا کرو اولاد ہی نہیں ہوگی. بولے پچھلے جمعہ کو تو کیا تھا تیرے لیے، بولے نہیں اور کرو، کرتے رہو کرتے رہو. 1 سال کے بعد مل رہا مولوی صاحب کو، کیوں نہیں ہو رہی اولاد، کیا وجہ کیا ہے؟ شادی ہوئی تھی تیری؟ یہ تو بتا تو، شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں دیں گے اللہ کے بندے؟ پہلے جا کے نکاح کر تو. جو اسباب ہیں نتائج کے لیے، اسباب کو اختیار نہیں کر رہا اور نتائج چاہتا ہے، پاگل ہے. نکاح نہیں کر رہا ہے تو اس کو بچہ کیسے ہوگا بھائی؟ بیوی تو ہونا چاہیے بچہ ہونے کے لیے. تو ایک آدمی بعض اوقات نتائج چاہتا ہے اور اسباب اختیار نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب والی دنیا بنایا ہے، چاہے وہ معاش کا مسئلہ ہو، چاہے صحت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دعوت اور ہدایت کا مسئلہ ہو، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تبھی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. کیوں اللہ قادر نہیں ہے ہدایت دینے پر؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی تاکہ انسان اسباب اختیار کرے. اس ہدایت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے ہدایت آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل. اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں، بھروسہ کروں، اونٹ نہیں جائے گا کہیں، یا کھلا چھوڑوں اور بھروسہ رکھوں کہیں نہیں جاتا اللہ چاہے تو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اعقلها وتوکل، اچھے سے اس کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھ. اس کو اچھے سے باندھ، یہ تیرا کام ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ بھی رکھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. تو ایک چیز یہ بھی معلوم، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم زندگی میں چاہتے ہیں کہ مسائل سے نجات ملے. ان مسائل کے لیے جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش بھی ہم کو کرنا چاہیے. اگر جواب نہیں ہے، آدمی انٹرویوز دے، کوشش کرے، ایکسپرٹ سے ملے. رشتہ اگر نہیں ہے اس کے پاس میں تو ایسے لوگوں سے ملے جو رشتے لاتے ہیں، صحیح لوگ. اگر بیمار ہیں تو دوائی کھائے، جو بھی اسباب اس کے ہیں اچھے سے اچھے طریقے سے اسباب اختیار کریں، لیکن بے عمل ہو کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں جائے کہ کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے، اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. اللہ کر سکتا ہے، لیکن تو بھی وہ اسباب اختیار کر جو تیرے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں. کہ آدمی سامنے کھانا رکھ کے بیٹھ جائے، ہاں پانی ہے، کھانا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ چاہے گا تو کھلائے گا، نہیں تو نہیں کھلائے گا. یہ نادان آدمی ہے. تو اس کو دانت کیوں دی اللہ نے؟ ہاتھ کیوں دیا؟ انگلیاں کیوں دی؟ لقمہ بنانے کے لیے دی نا، بنا. منہ کیوں دیا؟ دانت کیوں دی؟ زبان کیوں دی؟ حلق کیوں دی؟ پیٹ، میدا، پاخانے کا راستہ بھی اللہ نے بنایا. کیوں دیا ہے؟ کوشش نہیں کرنا بول کے. اللہ تعالیٰ کیسے کھلائے گا؟ تجھ کو کوشش بھی تو کرنا ہے. انبیاء بھی یہ کرتے تھے. تو جو کوشش اس کے لیے ضروری ہے کوشش بھی کرے، یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے. یہ پہلی چیز ہے. اس میں مصیبتوں میں دوسری چیز کیا ہے جو پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہے؟ وہ ہے بیماری. بیماریاں بہت توڑ دیتی انسان کو. شوگر، بی پی، کبھی کینسر ہو جاتا ہے، کبھی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہڈی ٹوٹ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا. اور اس دور میں تو عام طور سے بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری غذائیں، ہمارے حالات، جینے کا طریقہ اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک کے بعد ایک جوانوں میں بھی بیماریاں آ گئی ہیں. بیماریوں کے اعتبار سے کیسے ان سے جوجھا جائے؟ اور بیماریاں اکثر انسان کو توڑ دیتی. اس اعتبار سے بھی کہ تکلیف تو ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی کہ بیماریوں کا بجٹ بہت بڑا ہوتا ہے. بعض بیماریاں شاہی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے خرچے بھی شاہی ہوتے ہیں اور آدمی نہیں کر پاتا ہے. ایک غریب آدمی کے گھر میں اگر کینسر ہو جائے کسی کو، بیچارہ کیا کرے گا؟ کڈنی اس کو ڈائلسس کرنا پڑتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے آدمی کی. نہ صرف فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، نہ صرف تکلیف اس میں ہوتی ہے، بلکہ فائنینشیل حالات بھی بگڑ جاتے ہیں. ان سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسی حالت میں انسان یاد رکھے کہ سب سے پہلی چیز کہ اس پر اجر ہے.
بیماری، تکلیف، مصیبت، اللہ رب العالمین نے اس پر اجر رکھا ہے. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ثواب ملنے والا ہے، کچھ تو دے گا اللہ اس کے بدلے. صرف بیماری ڈالا اللہ نے، صرف تکلیف ڈالا اللہ نے، اس تکلیف کو برداشت کر کے نکل جائے، اللہ کی شکایت نہ کرے، صبر کر لیں، اس پر اجر اس کے لیے ہے. ہر مصیبت اللہ کی طرف سے انعام کا مستحق انسان کو بناتی ہے. بندے کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک موقع ہوتی ہے کہ اللہ سے کچھ تو ملنے والا ہے اپنے کو اس کے اوپر. اگر میں غلط حرکت نہیں کیا، شرارت نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، سرکشی نہیں کیا، تو یہ مصیبت ہی میری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں